دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ مجیب کی ڈیتھ سٹوری سنائیں گے۔ شیخ مجیب کو ایک میجر نے کیوں اور کیسے قتل کیا، مجیب اور بنگالی فوج میں کیا اختلافات چل رہے تھے، میجر نے کیسے منصوبہ بندی کی اور کن لوگوں کو ساتھ شامل کیا، اس ساری واردات میں اندھے حافظ کا کیا کردار تھا، اندھا حافظ کون تھا اور میجر اس کی ہر بات کیوں مانتا تھا، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ان اسباب پر غور کیا جائے جو شیخ مجیب الرحمن کی دردناک وفات کا سبب بنے تو بظاہر کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ حاضر سروس اور ریٹائر میجر صاحبان کا یہ گروپ اس قدر بھیانک اقدام پر اتر آیا۔ اس قدر بھیانک اقدام پر کیوں اتر آیا؟ اس سازش میں شامل ہونے والے 3 یا 4 ریٹائر افسران کو یقیناً عوامی لیگ کے کچھ لیڈروں سے ضرور ذاتی رنجش تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، مگر یہ افسران اس سازش میں بہت بعد میں آ کر شامل ہوئے تھے۔ ان سب کے درمیان اگر کسی مشترکہ قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو صرف ایک نقطہ مشترک دکھائی دیتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن ہمارے اہل سیاست کی طرح فوج سے بہت نالا رہتے تھے۔ وہ ایک قومی ملیشیا کے حامی تھے، وہ فوج کو کمزور اور بے توقیر رکھنا چاہتے تھے۔ اس شکایت کو اگر شیخ مجیب الرحمن کے خلاف اہم ترین نقطہ نفرت مان لیں تو فوج کے بڑے افسران اس معاملے میں کسی بے چینی کا واضح اظہار نہیں کرتے تھے۔ میجر فاروق الرحمن کو فادر آف بنگلہ دیش سے بہت عقیدت تھی، کیوں نہ ہو، وہ اس کے نزدیک بنگلہ دیش کی آزادی کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ یہ عقیدت بعد میں 3 بڑی شکایات اور بالآخر ایک ایسی نفرت میں تبدیل ہو گئی جو شیخ مجیب الرحمن اور ان کے تمام اہل خانہ کے بھیانک قتل پر ختم ہوئی۔ ایک قہر بدن، درمیانے قد، بڑی بڑی آکٹوپس جیسی گول گہری آنکھیں جن سے ذہن میں مچلنے والے طوفانوں اور دل میں سازشوں کے پلنے والے اژدہوں کا ہرگز علم نہ ہوتا تھا۔ پاکستان سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچنے والے میجر فاروق کو کتابیں پڑھنے اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے جذبات کا بہت کم اظہار کرتا تھا۔ اس کا ذہن خالصتاً ایک فوجی ذہن تھا، ایک ایسا ذہن جو انگریزی کی اصطلاح میں ٹنل ویژن رکھتا ہے، جو اپنے مقصد کے حصول کی دھن میں حدود و سود و ضیاع سے بے نیاز رہ کر انجام سے بے خبر ہو کر سوچنے کا عادی ہوتا ہے۔ میجر فاروق کا خود پر کنٹرول کا یہ عالم تھا کہ جس رات اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا، اس سپہر وہ اطمینان سے اپنے گھر پر سو رہا تھا، جبکہ چٹاگانگ میں اس کی بیوی فریدہ اندھے حافظ سے ملنے والے پیغام کو اس تک پہنچانے میں سرگردہ تھی۔ گو اس پیغام کے ملنے میں پورے 4 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، مگر اس نے کوئی بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ اس نقطے کو یاد رکھیں، اس کی تفصیلات آپ کو آگے ملیں گی۔ میجر فاروق کو شیخ مجیب الرحمن سے پہلی شکایت تو یہ تھی کہ وہ ہندوستان سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہندوستان کی نو آبادیاتی کالونی کے مقام ذلت تک گر چکا تھا۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ شیخ مجیب الرحمن فوج سے اپنے مخصوص پس منظر کی بنیاد پر شدید نفرت رکھتے تھے اور ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور تیسری شکایت یہ تھی کہ ان کی وجہ سے ان کے رشتہ دار اور قریبی ساتھیوں نے لوٹ مار اور کرپشن کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس کی شکایت کا اہم پہلو یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمن نے اپنے لیے صدر کے بجائے وزیر اعظم کا عہدہ کیوں چنا؟ بہتر ہوتا کہ وہ اپنے لیے گاندھی کی طرز اپناتے، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ ان کا بہنوئی عبدالرب، بھتیجا شیخ فضل الحق، بھائی شیخ ناصر، بیٹے کمال اور جمال سب کے سب لوٹ مار کے الزامات کی زد میں تھے۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے، جن میں اقربا پروری اور کرپشن سب سے سر فہرست تھے، شیخ مجیب الرحمن کی مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے آ گیا تھا، اور اس میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب 1972 میں ستمبر کے مہینے میں ڈھاکہ کے تاریخی پلٹن میدان میں عبدالرب، جو مشہور طالب علم رہنما اور مکتی بانی کا لیڈر تھا، اس نے کھل کر ان کی حکومت پر تنقید کی۔ الزامات کی فہرست تقریباً وہی تھی جو شیخ مجیب پاکستان کے لیڈروں پر لگاتے تھے۔ حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بائیں بازو کے طالب علموں کے نئے سال کے دن کا احتجاج بری طرح کچل دیا گیا۔ طالب علموں کا یہ احتجاج شروع تو وید نام کی حمایت میں ہوا تھا، مگر اس احتجاج کو سختی سے کچلنے کا شاخسانہ یہ نکلا کہ طالب علموں کی خلاقت کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن اسی حلقے میں اپنی حمایت کھو بیٹھے جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ اسی اثناء میں ان کے دونوں بیٹوں جمال اور کمال کی وجہ سے اور بھی خرابی ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن کا چھوٹا بیٹا
جمال فوج میں افسر تھا، انہیں اس سے بہت امید تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی اہم عہدے پر پہنچ جائے۔ سب سے پہلے اسے یوگوسلاویہ کی ایک فوجی اکیڈمی میں بھیجا گیا، جہاں سے وہ کورس درمیان میں چھوڑ کر آ گیا۔ وہ شفقت پدری سے مجبور شیخ مجیب الرحمن نے فیصلہ کیا کہ اسے برطانیہ کی مشہور ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں بھیجا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوج میں چیف آف سٹاف جنرل شفیع پر دباؤ ڈالا گیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر وزیراعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس انتخاب کے لیے ایک مربوط اور باضابطہ طریقہ کار ہے اور وہاں بھیجے جانے والے کیڈٹس کا انتخاب پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو پرائیویٹ کیڈٹ کے طور پر خصوصی فیس ادا کر کے اسے بھیجا جا سکتا ہے۔ فوج میں اب یہ شکایت عام ہو چلی تھی کہ اسے سہولتوں اور ملازمت کے حوالے سے خصوصی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ اس اقربا پروری پر بہت ناخوش ہوئی اور انتخابات میں 80% فوجیوں نے شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کے خلاف ووٹ ڈالا۔ شیخ مجیب الرحمن ایک سادہ لو انسان تھے۔ طاقت کے معاملے میں ان کا ذہن بڑا یک طرفہ سوچ رکھتا تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال بڑی بری طرح گھر کر گیا تھا کہ بنگلہ دیش میں ان کی مقبولیت کو دور دور تک کوئی چیلنج نہیں۔ مجیب اگر سوچتے تو پہلے عام انتخابات میں 80% فوجیوں کا ان کے خلاف ووٹ دینا ایک طرح کی ویک اپ کال تھی، مگر ایسا انہوں نے سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ بڑے بیٹے کمال کا معاملہ اور بھی بھیانک ہوا۔ وہ بہت جھگڑالو اور گرم مزاج تھا۔ اسے سراج شکدار سے بہت گلہ تھا۔ یہ ایک کمیونسٹ لیڈر تھا جس نے بنگلہ دیش کی آزادی میں شانہ بشانہ حصہ لیا تھا، مگر اسے شکایت یہ تھی کہ آزادی کے بعد بھی ہندوستان کا بنگلہ دیش کی حکومت میں اتنا عمل دخل کیوں ہے۔ 16 دسمبر 1973 بنگلہ دیش میں بطور یوم آزادی کے منایا جاتا تھا۔ اس دن سراج شکدار اور اس کی پارٹی نے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہر میں جا بجا ایسے نعرے اور پوسٹر آویزہ تھے جو عوامی لیگ کو پسند نہ آئے۔ کمال نے اپنے مسلح رضاکاروں کی ایک ویگن بھری، خود بندوق تھامی اور سراج شکدار کی تلاش میں رات کے اندھیرے میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے علم نہ تھا کہ پولیس کی اسپیشل برانچ بھی سراج شکدار کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کی ایک پارٹی انسپکٹر کبریا کی سربراہی میں ایک سادہ کار میں بما اسلحہ اس کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ موتی جھیل ڈھاکہ کے چوک میں جب اس پولیس پارٹی نے مسلح لوگوں کی ایک ویگن دیکھی تو سمجھے کہ ملزمان ہاتھ لگ گئے ہیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فائرنگ کی اور گولی سیدھی کمال کی گردن پر لگی۔ خون کا ایک فوارہ بلند ہوا جب وہ کود کر ویگن سے باہر آیا اور اپنی شناخت کرائی تو پولیس پارٹی کو اس خوفناک حقیقت کا علم ہوا کہ مجرم کون ہے۔ علاقے کا ڈپٹی کمشنر نیند سے جگایا گیا اور وہ سیدھا شیخ مجیب کی رہائش گاہ دان منڈی پہنچ گیا کہ وزیراعظم کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دے۔ شیخ مجیب الرحمن نے ٹھنڈے دل سے ساری واردات سنی اور آہستہ سے کہا، مرنے دو اس کو۔ ہسپتال میں شیخ مجیب الرحمن اپنے صاحبزادے کو دیکھنے تک نہیں گئے۔ وہ اس کی رسوائی اور حرکات سے پہلے ہی پریشان تھے۔ ان کی اس سرد میری کا بیگم مجیب کو بہت افسوس تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ بنگلہ دیشی فوج کے ٹینکوں کے ساتھ ہوا۔ یہ ٹینک جذبہ خیر سگالی کے تحت مصر نے انہیں اس تحفے کے عوض دیے تھے جو بنگلہ دیش نے کئی سو ٹن خوشبودار چائے کی صورت میں مصری فوج کو عرب اسرائیل جنگ کے دوران دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن کی مرضی نہ تھی کہ وہ تحفہ قبول کرتے، وہ فوج کو کمزور اور بے سر و سامان رکھنا چاہتے تھے، مگر وزیر خارجہ اور کچھ دیگر وزراء کے کہنے پر وہ رضامند ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی فوج کے پاس اس سے قبل صرف 3 پرانے ٹینک تھے۔ تحفے میں ملے یہ ٹینک وصول کرنے والوں میں اس سازش کا سرغنہ میجر فاروق رحمان تھا، جس کا تعلق پہلے بنگال لانسیس سے تھا، جو ان کی فوج کی واحد آرمڈ ریجمنٹ تھی۔ 1 سال بعد اسی ٹینک میں بیٹھ کر میجر فاروق نے اپنے ساتھیوں سمیت شیخ مجیب الرحمن کی رہائش پر دعویٰ بولا۔ میجر فاروق کی اس سازش میں سب سے پہلے اس کا ہم زلف میجر عبدالرشید خوندکر شریک ہوا۔ بہت دنوں تک ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ کس دن اور کیوں کر شیخ مجیب الرحمن کو قتل کریں۔ ان کے قتل کا ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ اسکواڈرن لیڈر لیاقت اپنے ساتھ ایک آٹومیٹک پستول رکھے اور ہیلی کاپٹر میں انہیں اس وقت گولی مار کر لاش کسی دریا میں اچھال دے جب ہیلی کاپٹر ایک فلائٹ کنٹرول زون سے دوسرے کنٹرول زون میں داخل ہونے کے قریب ہو۔ یہ پلان وہ کئی دن تک سوچتے رہے، مگر اس پر عمل درآمد کی نوبت نہ آئی، اس لیے کہ وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن کے دوروں کا پروگرام
بہت اچانک ہوتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دیر سے پکنے والی سازش کی اس کھچڑی کا علم اکثر فوجیوں کا تھا، حتیٰ کہ فاروق کی بہن نے میجر رشید کو بتایا بھی کہ اس کا نام ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجیب کی حکومت کا تختہ الٹنے والوں میں لیا جا رہا ہے۔ خود ہندوستان نے مجیب کو اس سازش سے باخبر کیا تھا، مگر مجیب نے ساری انٹیلیجنس جرنیلوں کے پیچھے لگا رکھی تھی، جبکہ سازش کا زور میجر سطح کے افسران میں تھا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو میجر فاروق نے اپنی بیوی فریدہ کو چٹا گانگ میں اندھے حافظ کے پاس ایک دن پہلے یعنی 14 اگست کو بھیجا۔ اس حافظ جی کو وہ 3 ماہ پہلے مل چکا تھا، اور اس بہاری حافظ نے اسے نوید دی تھی کہ اگر وہ یہ کام ملک کی بہتری اور ذاتی مفاد سے بلند ہو کر کرے گا اور رازداری رکھے گا تو کامیابی ہوگی۔ بیگم کے اس تک پہنچنے میں ٹیکسی 3 مرتبہ راستے میں خراب ہوئی۔ اندھے حافظ نے اس کی بیگم کو حیرت زدہ کر دیا، کیونکہ جس چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ بیٹھا تھا وہ پنکھا نہ ہونے کے باوجود نہ صرف ٹھنڈی تھی بلکہ اس غریب بستی میں جہاں جا بجا گندگی تھی، یہ واحد جگہ تھی جو انواع و اقسام کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ اس اندھے حافظ کی بعد میں پاکستان کی ایک اہم مقتدر شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی۔ اسی نے انہیں بتایا تھا کہ جب ہوا میں آموں کی پیٹیاں پھٹیں گی تو مسند اقتدار انہیں مل جائے گا۔ حافظ جی نے جمعہ کا دن فجر کا وقت اس واردات کے لیے ساتھ تجویز کیا۔ یوں بھی میجر فاروق ان چند لوگوں میں سے تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن اس کے لیے بہت موزوں ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کو ان کی موت کی پیشگوئی 1 ماہ پہلے ان کے دفتر کے ایک سیکرٹری روح القدس نے بھی کی تھی، جو علم نجوم میں خاصہ ادراک رکھتا تھا۔ 12 اگست 1975 کو فاروق کی شادی کی تیسری سالگرہ تھی۔ تقریب کو پر رونق بنانے کے لیے اس نے اخراجات اپنا پروجیکٹر بیچ کر پورے کیے تھے۔ اسی تقریب میں بریگیڈیئر منصور الحق نے انہیں ایک بڑا گلدستہ پیش کیا جو ان کی جان بچا گیا۔ وہ شیخ مجیب الرحمن کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ 16 اگست کو ہفتے کے دن صدر نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کے دوران میں اپنے آپ کو بنگلہ دیش کا تا حیات صدر بننے کا اعلان کرنا تھا۔ کچھ دن پہلے ان کی بانجی کی شادی کی وجہ سے تمام قریبی عزیز بھی ڈھاکہ آئے ہوئے تھے۔ یوں اجل ان سب کو کھینچ کر لے آئی تھی۔ 15 اگست کی صبح جب تمام ٹینک اور ٹرک بما سپاہیوں کے اپنے مشن پر نکلے تو انہیں راستے میں کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہ ہوا۔ ڈھاکہ کنٹونمنٹ میں میجر فاروق کے والد کو البتہ حیرت ہوئی کہ یہ فوجی قافلہ صبح ہی صبح کہاں چل پڑا ہے۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کچھ دیر پہلے نماز کے لیے اٹھے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں سے ایک ٹینک میں ان کا اپنا بیٹا فاروق بنگلہ دیش کی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے سوار ہے۔ راستے میں انہیں مکتی بانی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ یہ وہ اسپیشل فوج تھی جو صدر شیخ مجیب الرحمن کی حفاظت پر مامور تھی۔ وہاں موجود سپاہیوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ انہیں سونپا گیا وہی ان کے ہاتھوں اجل کا نشانہ بنے گا۔ 5:15 بجے صبح جب یہ میرپور روڈ پر ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے، اس وقت مسجدوں سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ فاروق نے اسے ایک خوشائند نوید جانا۔ یہاں سے یہ لوگ 32 دان منڈی مجیب کے گھر گئے۔ میجر خدا کی ملاقات دوران واردات شیخ مجیب الرحمن سے گھر کی سیڑھیوں پر ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ کر بوکھلا گیا اور انہیں نیچے آنے کا کہتا رہا۔ اس دوران میجر نور پہنچ گیا، جسے دیکھ کر ایک روایت کے مطابق شیخ مجیب الرحمن نے گالی دی اور جواب میں اس کی سٹین گن سے گولیوں کا ایک برسٹ نکلا اور شیخ مجیب الرحمن کے سیدھے جانب سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوا اور وہ فوراً ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ گھر کی سیڑھیوں پر ان کی لنگی اور سفید کرتے میں ملبوس لاش 4 گھنٹے سیڑھیوں پر اس طرح پڑی رہی کہ سیدھے ہاتھ میں بدستور انہوں نے پائپ پکڑا ہوا تھا جو وہ اکثر پیا کرتے تھے۔ قاتلوں کی 3 ٹولیوں نے ان تمام افراد کو، جن میں مجیب کا 11 سالہ چھوٹا بیٹا رسل، ان کے صاحبزادے کمال اور جمال، ان کی بیگمات سب کے سب شامل تھے، کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ شیخ مجیب الرحمن کے تمام اہم رشتہ دار اس قتل کی سازش میں مارے گئے۔ صرف 2 صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچ گئی، کیونکہ یہ دونوں اس وقت ملک سے باہر تھی۔ بریگیڈیئر منصور الحق کو فرار ہوتے وقت دیگر 2 فوجیوں کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا اور کنٹونمنٹ میں ایک ستون سے باندھ کر رکھا گیا تھا، جسے خوش قسمتی سے میجر فاروق نے واپسی پر دیکھ لیا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آپ اچھے آدمی ہو
آپ نے ہمیں شادی کی سالگرہ پر گلدستہ پیش کیا تھا۔ فاروق کے ہم زلف میجر عبدالرشید نے پہلے ہی خوانکر مشتاق جو مجیب کی کابینہ میں وزیر تھا اس سے مجیب کے بعد صدر بننے کی بات کر رکھی تھی۔ ان کی اس سلسلے میں کئی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ میجر عبدالرشید جب اسے لینے کے لیے پہنچا تو شان نزول یہ تھی کہ ڈھاکہ کی مسی لین جہاں مشتاق کا گھر تھا وہ ایک جیپ اور ٹینک کے ساتھ پہنچا، ہاتھ میں اسٹین گن بھی تھی۔ مشتاق اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ پیشکش کے جواب میں اس نے تیار ہونے کا وقت مانگا۔ بعد کے انٹرویوز میں مشتاق نے بتایا کہ اس نے عہدہ قبول کرنے کا فیصلہ ٹوائلٹ میں کیا۔ اسے یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ ممکن ہے مجیب سے قربت کی بنیاد پر اسے وہ مارنے کے لیے آئے ہوں۔ اپنی 3 منزلہ مکان کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوچا کہ ان کی نیتوں کا حال اسے نیچے پہنچ کر اس وقت ہو جائے گا جب وہ اس کی جیپ میں بیٹھیں گے۔ اگر جیپ کا دروازہ اسے خود کھولنا پڑا تو اگلی منزل موت ہے، اور اگر جیپ کا دروازہ میجر عبدالرشید یا کوئی اور اس کے لیے کھولتا ہے تو ان کی نیت صاف ہے۔ جیپ کا دروازہ کھولنے سے پہلے اسے وہاں موجود سپاہیوں اور میجر نے باقاعدہ ضابطے کے مطابق سلوٹ پیش کیا، اور ایک سپاہی نے بحد احترام دروازہ کھولا۔ اب منزل آسان تھی۔ ایک بات عجیب ہے کہ وہ تمام کردار جن پر پاکستان توڑنے کا الزام تھا ایک عبرت ناک اور درد انگیز موت کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ وہ باقی کردار بھی جو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے وہ بعد میں اپنے ایام اسیری میں ایک جوابی انقلاب کے نتیجے میں مارے گئے۔